اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی اعلیٰ درجے عطا فرمائے، دنیا میں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو محفوظ رکھے، ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کو سرخرو کرے. آمین. اور سرخروئی جو ہے، کامیابی جو ہے، وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک ہم اس کو پکڑی رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک، چلیں جی. آج تو آپ کی بہت ہی پیاری آیت الکرسی آئی ہے آپ کے اس میں سورہ بقرہ میں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو بہت خوش لانی سے قرآن مجید پڑھتے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو. یہ مسلم کی کتاب فضائل قرآن کی حدیث ہے. اب یہ آیت الکرسی آپ کی حفاظت کے لیے بھی ہے، یعنی اس کے بارے میں اتنے سارے واقعات ہیں اور اتنی اس کی فضیلت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، حفاظت کے لیے اس کو پڑھا کرتے تھے. فرض نماز کے بعد کچھ بولے بغیر آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے. اس کی شان ہی بہت نرالی ہے. اور اگر آپ کو یعنی میں آپ کو کچھ واقعات بھی سناؤں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زبردست حفاظت کا بندوبست کرتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں یہ حفاظت کرتی ہے. یعنی یہ آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بتانے والی آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا چیلنج دیا، ایک ایسا کرائیٹیریا دے دیا کہ آپ اس پہ پرکھ لیں، سارے جھوٹے الہوں کو، سب چیزوں کو لا کے رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کر دیا، اگر ایسا کوئی ہے تو سامنے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ مدبر ہیں، اور کس کس چیز کی پرورش کرنے والے ہیں، کس کس چیز کو دیکھنے والے، اس کو سنبھالنے والے، اس کی نشو و نما کرنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے ایک بیج جاتے ہیں زمین میں؟ آپ گن سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں کتنے بیج زمین میں جاتے ہیں؟ آپ گن سکتے ہیں؟ کتنے مر جاتے ہیں اور کتنوں نے اوپر نکلنا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ ہمیں تو ایک زمین کا ایک ٹکڑا دے کے کہیں نا کہ گھاس کے پتے گن دو تو ہماری جان نکلتی ہے. ہم کہیں ہم تو نہیں گن سکتے بھائی، یہ بہت زیادہ ہیں.
جب درختوں سے پتے گرتے ہیں تو ہزاروں اور ملینز کی تعداد میں گرتے ہیں. ہم کو تو ان کی تعداد بھی نہیں پتہ ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر پتے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ریت کے کتنے ذرے ہیں اس دنیا میں ہمیں پتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سب کی تعداد پتہ ہے. اس قدر خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اگر ان کے اسماء و صفات کے بارے میں ہم علم حاصل کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان تو پہچانی ہی نہیں انسان نے جیسے اللہ کی شان پہچاننے کا حق ہے، کہ وہ رب جو پوری دنیا ہے اور اس میں ایک نمل نے، ایک چونٹی نے اپنی جو بات کہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی سن لیا اور ہمیں بتا دیا قرآن پاک میں. اس کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کے اندیشے وہ بتا دیے، قرآن میں لکھ دیے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ سلیمان کے لشکر ہمیں روند ہی نہ دیں، ساری چونٹیوں کہہ رہی تھی کہ جاؤ جلدی اپنے گھروں میں چھپ جاؤ. تو جو رب اس چونٹی کی سن سکتا ہے وہ ہماری نہیں سنے گا؟ ہمیں تو اس نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کا پیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی شان کی پہچان ہی فرق ہو جاتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی حکمت پہ آپ کی نظر ہوتی ہے کہ ضرور اس میں کوئی ایسی حکمت ہوگی جو میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی اور میرے رب نے دیکھ لیا ہے، اور میرے رب کو پتہ ہے اس کی حکمت زیادہ بڑی ہے، اس کا فیصلہ زیادہ خوبصورت ہے میرے حق میں. ٹھیک ہے نا؟ تو آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں کہ ایسی اپنی صفات بتائی ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں. شروع کریں؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ یعنی کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا سوائے ہوا اس کے. اللہ کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے. الحی زندہ ہے، القیوم القیوم ہے. لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، سنتن کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ کوئی نیند. لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارضی زمین میں ہے. من کون ہے، ذلذی وہ شخص جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے سامنے، اس کے ساتھ، الا اس کے پاس، الا مگر باذنہ اس کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، ما بینا جو درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو کچھ، خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے وہ سب، بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر، بما ساتھ اس کے جو، شاء وہ چاہے. وسع پھیلی ہوئی ہے، محیط ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو یعنی اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی. وہوا اور وہ، العلی بہت بلند ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے. اچھا، اب ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کو کریں گے تاکہ ہمیں ساری اچھی سے سمجھ آئے. اللہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہم کو کچھ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کس کس قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ نام ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ. جیسے الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، تھے، ہیں، رہیں گے. العلیم، یہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علم رکھتے تھے، علم والے تھے، ہیں، رہیں گے. السمیع،
سننے والے، البصیر، القوی، العلی، العزیز، القدیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعلی نام جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان صفات کو کا مظہر کو ظاہر کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ خالق جیسے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ رازق، جب چاہتے ہیں کسی کو رزق دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں رزق روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تواب، جب چاہتے ہیں کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کسی کو قبول نہیں کرتے۔ الرحیم، جب چاہتے ہیں رحم کا اظہار کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ المحسن، احسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا احسان جو ہے وہ ہوتا ہے۔ العفو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس وقت چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، جیسے القدوس، پاکی والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر کمی کوتاہی سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبوح، یعنی جن کی تسبیح کی جاتی ہے، یعنی یہ سارے وہ نام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی ایک نام میں بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک تقسیم ہے جو ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ اب اسم جلالہ جس چیز میں آ جاتا ہے، آپ دیکھیں وہ باقیات الصالحات بن جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، انشاءاللہ، کوئی بھی ایسی چیز کہتے ہیں نا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہوتا ہے تو وہ جال ادھر اس کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ جس ذات کا نام ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کا اجر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ شان والی ذات کا نام ہے تو اس کو کوئی بھی چیز ختم نہیں کر سکتی اس کے اجر کو۔ تو اللہ، لا الہ، لا یہاں پر نافیہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ نہیں، نو کہنے کے لیے، نہیں ہے الہ کوئی الہ، اور یہ لائے نفی جنس ہے، اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، چھوٹا بڑا، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، ملائکہ میں سے، کسی میں سے کوئی بھی جنس ہو رہا، کوئی بھی سائز ہو، کوئی ہے ہی نہیں الہ، سوائے کس کے؟ اللہ ہوا، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی۔ اب کہنے والا یہ کہے گا نہیں جی، یہ دیکھیں وہ ہندوؤں نے الہ بنائے ہوئے ہیں، بدھ مت جو لوگ ہیں انہوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں، اور جو پارسی ہیں انہوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں۔ الہ تو ہیں، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہاں الہ ہے لیکن برحق الہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ برحق سوائے اس کے، یعنی جھوٹے الہ تو بہت سارے ہوئیں گے لیکن برحق الہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے، تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پیدا کرنے والے وہی ہیں، پالنے والے وہی ہیں، ہر چیز کی سہولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، وہی اس شان کے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، اور کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو موت ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جیسے سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، اور یہ کہ جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ تو وہ سب کے سب باطل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ کے سوا جو بھی الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ باطل دعویٰ ہوگا، اور وہ باطل الہ ہوگا۔ اچھا، اس میں
جب ہم نے کہہ دیا نا کہ لا الہ الا ہو، تو یہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ کسی چیز کو زور دینے کے لیے پہلے اس کے ضد کی نفی کی جاتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، آپ پہلے نفی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، پہلے آپ یہ بتاتے ہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی سارے طاغوتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اسلوب ہے کہ جس سے بات میں زور آ جاتا ہے. تو اللہ کون ہے؟ وہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر اسی کے. اور اب یہ پتہ چلے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بات بتاتے ہیں. الحی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ سے زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی. یعنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ابدی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی زوال نہیں. وہ ہمیشہ سے زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہے گے. اب کسی بچے نے یہ سوال کیا، اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو مجھے بھی ایک بڑا اچھا جواب ملا. ایک وہ اسپیکر ہیں تو انہوں نے دیا تھا، تو میں نے وہ بتا دیا کہ یہ جو پیدا کرنے کا عمل ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ عمل پیدا کرنے کا شروع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو، اللہ کے علاوہ ہر چیز پیدا ہوئی ہے، کیونکہ پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا عمل ہی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں سمجھ آئیں نا تو دروازے بہت سے بند کھل جاتے ہیں دل کے اور دماغ کے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی ہے. اب دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کا آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. تو اب لائیں کوئی ایسا بندہ، کوئی الہ لے کر آئیں کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے. کوئی بھی نہیں. فرعون نے دعویٰ کیا الہ ہونے کا، تو کیا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. وہ کیا ہوا؟ مر گیا. ٹھیک ہے نا. نمرود جس کو بہت تکبر تھا وہ مر گیا. یعنی جس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا وہ سب کے سب مر گئے، اور ان کے پاس زندگی نہیں تھی، کیونکہ وہ کمزور تھے، وہ مخلوق تھے. ان کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی تھی کہ وہ ایسا دعویٰ کریں جس پر وہ پورے نہیں اتر سکتے. اور لوگوں نے دیکھ کے پھر بھی ان کو الہ مانا. یعنی میں اپنی ایک فرینڈ کے گھر گئی، بہت ہی اچھی عورت ہے، ہندو. تو ان کے گھر میں جب گئی تو وہ اپنا گھر دکھانے لگی، اور اوپر جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا ایک منٹ رکو، یہ جو آپ نے یہ ایسے الماری سی بنائی ہوئی تھی اور اس کے اندر بہت ساری بت رکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا چلو مجھے تعارف کراؤ، یہ کون کون ہے؟ تو وہ سب کا بتانے لگ گئی، یہ وہ ہے، یہ رام ہے، تو یہ وہ ان کی بیگم، اور یہ سارا کچھ بتانے لگی. اوکے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا، باتیں کر کے نیچے چلے گئے. تو میں نے کہا کہ یہ سب کدھر ہیں؟ تو فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں جی. تو میں نے کہا دیکھو، جو مر جاتا ہے نا وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا. خالق وہ ہوگا جو زندہ ہے. یعنی ہمارا رب وہی ہوگا، نہیں تو پھر ہمارا خیال کس نے رکھنا ہے؟ کون ہماری زندگیوں کو چلا رہا ہے؟ کون اس آسمان اور زمین کے نظام کو چلا رہا ہے؟ اگر الہ ہی مر گیا تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا، خالق کے سوا ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو موت ہے. لیکن خالق جو پیدا کرنے والا ہے وہ الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا. کیونکہ ابھی تک دیکھیں نا، کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جو چاند، سورج، ستارے حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے چاند اور سورج دیکھا تھا، وہی سورج اور چاند ہم بھی دیکھ رہے ہیں. کون ہے ان کو ابھی تک چلانے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جس نے ان کو تھاما ہوا ہے اور ان کو پکڑا ہوا ہے. اور یہ نظام آسمان کے ستارے اور سیارے اور گیلیکسیز، اور کس طرح ستارے بن رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح مر رہے ہیں، اور زمین کیسے چل رہی ہے. کون ہے وہ ذات؟
ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات زندہ ہے تو یہ سارے کام چلا رہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ الحی. پھر القیوم یعنی قائم رہنے والے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے ہم اب جو مخلوق ہے سب کی سب مخلوق کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ پیدا ہوتے ہیں کس حالت سے پیدا ہوتے ہیں، کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کس قدر گھٹیا سی چیز ہوتی ہے نا، پانی کا ایک قطرہ جس سے کوئی بھی جاندار پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے. جیسے انسان ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے، نہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کی صفائی کر سکتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو نقصان کی چیزوں سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو جاتا، اور جوان ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑھاپا دوبارہ سے آ جاتا ہے. یعنی ایک کمزوری کا وقت ہوتا ہے اور بے بسی کا وقت ہوتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے بے بسی کے طرف لوٹ جاتا ہے. تو یہ اونچ نیچ آ رہی ہے نا، تو یہ قائم رہنے والی چیز تو نہیں ہے نا. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گی، نہیں رہ سکتے. آپ کریمیں لگا بھی لیں تو تھوڑے دیر کے بعد کیا ہوگا، پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی چونٹیں پڑی ہوئی ہیں منہ کے اوپر، کیونکہ ساری فاؤنڈیشن ان میں اکٹھی ہو جاتی ہے. تو یعنی انسان جو ہے نا وہ چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے، وہ یعنی اس کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم رہنے والی ذات ہے. وہ جس طرح طاقتور، مضبوط اور قائم رکھنے والے تھے، ابھی بھی قائم رکھ رہے ہیں اور پھر بھی قائم رکھیں گے. یعنی وہ اپنی ذات میں بھی قائم ہے، اپنی ذات میں بھی ایک جیسی ان کی طاقت ہے اور ایک جیسا ان کا قدرت ہے جو ہے، تھی، رہے گی. اور ساتھ میں یہ کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی قائم رکھنے والے ہیں. جو اپنی مخلوق ہے اس کو بھی، اس کے نظام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، بتائیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ القیوم ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہر چیز ایک بے بسی، ایک طاقت اور ایک پھر مجبوری کی سٹیٹ میں سے گزر رہی ہے. کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں ملی، کسی کو ہمیشگی کی طاقت نہیں ملی، کسی کو ہمیشگی کی جوانی، زور، قدرت، غلبہ نہیں رہا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یعنی یہاں بڑے سے بڑا ملکہ کو دیکھ لیں، ملکہ اپنے قلعے میں بند ہے اور وہ چاہے اس کے پاس پیسوں کا انبار ہے، لیکن پھر بھی باہر کی دنیا میں اس کی بات کوئی نہیں سنی جاتی، اس کا کوئی زور نہیں چلتا. اور اگر ملک کا جو سربراہ ہے وہ قانون بنا بھی دیتا ہے تو سب لوگوں سے وہ منوا نہیں سکتا، اس کی طاقت اور زور نہیں ہے، اس کا ہر ایک پر زور نہیں چلتا. یعنی اور چلیں اگر جسم کے اوپر زور چلا بھی لیا تو کسی کے دماغ کو اور کسی کے دل کو تو باندھ کے نہیں رکھ سکتا، اس کے اوپر تو اس کا زور نہیں چلتا. زندگی اور موت کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا. یہ سب کی سب چیزیں اور سب کی سب طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہی ہے جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ برف زیادہ پڑ جاتی ہے، اب آج کل کینیڈا میں بہت برف پڑ رہی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں، اوف اللہ اتنی برف پڑ گئی، اتنی برف پڑ گئی. میں کہتی ہوں کہ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کو کتنا پانی چاہیے، ہماری زمین کو کتنا پانی چاہیے. وہ برف کی صورت میں آنا ہے، بارش کی صورت میں آنا ہے، اولوں کی صورت میں آنا ہے. یہ ہماری زندگی کو قائم رکھنے والا نظام ہے جو حکمت والی ذات چلا رہی ہے. وہ ہمارے کہنے پر آتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہ ہر ایک کی مرضی کے مطابق کا موسم ہوتا تو ایک ہی گھر میں 10 طرح کے موسم ہوتے. ایک بندے کو سپرنگ پسند ہے، ایک کو ونٹر پسند ہے، ایک کو گرمی پسند ہے، ایک کو آٹم پسند ہے. سارے ڈیفرنٹ کہتے کہ نہیں جی ہمیں تو وہ موسم چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قائم رکھ رہا ہے ہر چیز کو، اور وہ موسم بدل کر ٹائم سے لے کر آتا ہے لوگوں کی زندگی، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کی نظام، ہر چیز کا نظام، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا نظام چل رہا ہے. پرندوں کو کیا خوراک چاہیے، کیڑے مکوڑوں کو کیا خوراک چاہیے، درختوں کو کیا خوراک چاہیے، یہ سارے نظام قائم رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے آکٹوپس کے بارے میں ایک ویڈیو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عقل مند بنایا ہے. آکٹوپس جیسے مجھے اس کا نام اردو میں نہیں پتہ، سمندر کی مخلوق جو ہوتی ہے، تو وہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ تعداد میں وہ انڈے دیتا ہے.
اور یعنی اس کی فیمیل جو ہے وہ انڈے دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ خوراک کے بغیر رہ نہیں سکتی. اس کا جو نظام ہضم ہے نا وہ بہت تیز ہے اور اس کو بہت زیادہ کھانا پڑتا ہے. لیکن جب وہ انڈے دے دیتی ہے تو وہ انڈوں کی حفاظت کرتی رہتی ہے اور ان کو مسلسل ہلاتی جلاتی رہتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہلائے تو وہ مر جائیں. اور وہ کیا کرتی ہے کہ جب تک وہ انڈے ہیچ نہیں ہو جاتے وہ یہ کرتی رہتی ہے، اور جب انڈے ہیچ ہو جاتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے. یعنی اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس نے انڈے دینے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ہلاتے جلاتے رہنا. اب آپ دیکھیے کہ یہ نظام ہے کہ کتنی مچھلیوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے آکٹوپس نے پیدا ہونا ہے، ایک مچھلی نے کتنی مچھلیوں کو کھانا ہے. ویل جو اتنی بڑی مچھلی ہے اس کی خوراک کیا ہے، وہ کہاں سے آئے گی. ملینز اینڈ ٹریلینز آف فش، ملینز اینڈ ٹریلینز آف اسپیشیز، یعنی اتنی زیادہ اسپیشیز ہیں اور ابھی بھی ڈسکور نہیں ہوئی پوری. کون ہے جو اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز دوسرے کی خوراک ہے، یعنی ایک چیز ایک کو کھا رہی ہے، پھر اس کو کوئی اور چیز کھا رہی ہے، پھر اس کو کوئی اور چیز کھا رہی ہے. ہاں ہم اس نظام خوراک کے سب سے اوپر ہیں، ہمیں کوئی نہیں کھاتا، ہم کسی کی سٹیپل فوڈ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو مسخر کیا ہوا ہے ہمارے لیے، ہم کھاتے ہیں چیزوں کو، لیکن کوئی چیزیں ہم ان کا سٹیپل فوڈ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھائیں. تو کون ہے ذات جو اس سارے نظاموں کو چلا رہی ہے؟ سچی جس وقت ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ نظام کیسے چل رہے ہیں تو ہمارا ایک دم سانس اکڑنے لگ جاتا ہے. فلاں ہم تو اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتے، ہم تو اس کو قائم نہیں رکھ سکتے. ایک بچہ بات مانتا ہے تو دوسرا گڑبڑ کر جاتا ہے، دوسرا بات مانتا ہے تو تیسرا گڑبڑ کر جاتا ہے، اور اگر وہ 3 مان رہے ہوتے ہیں تو ہسبینڈ گڑبڑ کر جاتے ہیں. یعنی سمجھ نہیں آتی ہے، ایک جگہ کی صفائی کرو تو دوسری جگہ رہ جاتی ہے، دوسری کو سنبھالو تو تیسری جگہ رہ جاتی ہے، مہمانوں کو دیکھو تو اپنی پڑھائی رہ جاتی ہے، اور پڑھائی کو دیکھو تو کچھ اور رہ جاتا ہے. یعنی ہم مینیج نہیں کر سکتے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو بھی. کہاں کہ کائنات کا مالک الملیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کیا ہے. سچی جس وقت سوچے نا بندہ کہ کتنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے اور کتنی ان کی سپیشیز ہیں اور کیا ان کی خوراک ہے، اور کتنے ذرات ہیں برف کے، کتنے ذرات ہیں ریت کے، کتنے پتے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنی شاخیں ہیں، کتنے برڈز ہیں، کتنے جن ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنی مخلوق ہے جانوروں میں سے، مچھلیوں میں سے. اور کون ان کو ان کا کھانا دے رہا ہے، کون ان کے لیے بندوبست کر رہا ہے، کون ان کی زندگی کو قائم اور دائم رکھے ہوئے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جن جن لوگوں نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، اور نہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور موت کے منہ میں چلے گئے. بہت سارے لوگ ہیں نا جو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم الہ ہیں، لوگوں سے سجدے کرواتے ہیں اور سب کچھ، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اپنی زندگی پہ بھی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اپنے آپ کو بچا سکتے، اور اگر مر ہی گئے ہیں تو لوگوں سے کہتے کہ لو مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں خود اٹھ کے چلا جاؤں گا. نہیں، سب کچھ لوگ پکڑ رہے ہوتے ہیں، اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس کی زندگی ابدی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور القیوم، وہ قائم ہے، خود بھی قائم ہے، کوئی کمی کوتاہی کوئی کمزوری اس کی ذات میں نہیں، اور قائم رکھنے والا بھی ہے ان سارے نظاموں کو. اگر آپ گیلیکسیز کے نظاموں کو دیکھنے لگ جائیں نا تو آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. ذرا سی بھی کوئی چیز کسی دوسری چیز سے ٹکرا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے، سیکنڈز کے فاصلے پر سے گزر جاتی ہیں چیزیں، لیکن وہ نظام چل رہا ہے شروع سے اور ابھی قیامت تک اس نے چلنا ہے. اور پھر آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ساری شان نظر آئے گی قیامت کے دن بھی. اور یہ جو الحی اور القیوم ہے یہ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں یہ بھی دیکھا کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ الحی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا اینڈ نہیں ہے، ہر چیز کو زوال ہے، اللہ تعالیٰ کو زوال نہیں ہے، ہر چیز کو موت ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے موت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. القیوم ہے تو کیا ہے؟ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی طاقت کو کوئی زوال نہیں ہے، اس کی قدرت کو کوئی زوال نہیں ہے. یہ ظاہر قدرت والا ہی قائم رکھ سکتا ہے نا، جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ اس نظام کو، جیسا ستاروں چاند ستاروں کو حکم دیتا ہے. جیسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کے لیے، کہ مشرق سے میں طلوع ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہوتا ہے. لیکن قیامت سے پہلے جب ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کیا کہیں گے، نہیں مغرب سے ہی طلوع ہو، تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے جو ہر مخلوق کے اوپر چل رہی ہے. اب ہم کتنا بھی چاہتے ہیں کہ اپنی موت سے بچ سکیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس بندے نے کس وقت اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کی اتھارٹی چلتی ہے. بندے کو پتہ چل جائے کہ میری موت ادھر ہے تو وہ تو بھاگے ادھر سے، لیکن وہ خود چل کے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جس جگہ پر ملک الموت نے اس کی جان نکالنی ہوتی ہے. تو یہ سارے نظاموں کو چلانے والا اور جس کی قدرت کام کر رہی ہے، جو قائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا اب کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایسے کرتے ہیں، ابھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ اگلی دفعہ ہم اس فریز کو لیں گے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ افضل ترین علم جو ہے نا، علم کی افضل ترین چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا علم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بھی یہ شرف بخش کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کے ناموں کو ساروں کو پڑھیں جو بھی آپ نے ہم کو اپنے بارے میں بتائے ہیں، اور ہم اس کی حکمتوں کو سمجھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شان کو پہچاننے کی کوشش کریں ہم. ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.